پاکستان میں ایچ آئی وی کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی اسپیشلی بچوں میں، آئیں بتاتے ہیں۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ریسنٹ رپورٹس نے ایک تشویشناک حقیقت کو سامنے لا دیا ہے۔ کئی علاقوں میں انفیکشن میڈیکل پروسیجرز کے ذریعے بچوں تک پہنچ رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہر اس مسئلے سے متاثر ہیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 329 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب کے شہر تونسر شریف میں 300 سے زیادہ بچوں میں ایچ آئی وی ڈائگنوز ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان میں سے اکثر بچوں کی مدرز ایچ آئی وی نیگیٹو ہیں۔ یہ صورتحال واضح طور پر ایک سیریس پبلک ہیلتھ کنسرن بن چکی ہے، جس پر فوراً توجہ اور مؤثر اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ ایچ آئی وی ہے کیا چیز۔ ایچ آئی وی ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے امیون سسٹم کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ امیون سسٹم، قوت مدافعت، وہ نظام ہے جو ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو جسم چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بھی نہیں لڑ پاتا۔ اگر وقت پر علاج نہ ہو تو یہ ایڈز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ اس کا ایڈوانس سٹیج ہے۔ ایچ آئی وی کیسے پھیلتا ہے؟ ایچ آئی وی انفیکٹڈ بلڈ کے کانٹیکٹ سے، کنٹامینیٹڈ انجیکشن سے یا بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ انفیکشن ماں سے بچے تک پریگنینسی، ڈیلیوری یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پروٹیکٹڈ ملاب بھی ایک ذریعہ ہے جس سے یہ انفیکشن پھیلتا ہے۔ یہ وائرس نارمل کانٹیکٹ جیسے کہ ہاتھ ملانے یا ساتھ بیٹھنے سے یا کھانسی یا ڈراپلیٹ انفیکشن سے نہیں پھیلتا۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات آخر کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ان سیف انجیکشنز۔ سب سے بڑی وجہ ری یوزڈ سرنجز ہیں، جبکہ ایک ہی سرنج اس کا حصہ ملٹیپل پیشنٹس پر یوز کرنا یہ ایکچولی وائرس کو پھیلانے کا ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے اور یوں انفیکشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس طرح انفیکشن بہت سے لوگوں میں پھیل جاتا ہے۔ ایک ہی سرنج کو دوبارہ استعمال کرنا، جتنے لوگوں میں استعمال کیا اتنے لوگوں میں پھیلے گا۔ دوسری چیز، غیر محفوظ انفیکشن کنٹرول۔ کئی ہیلتھ فیسلٹیز میں بیسک سیفٹی پروٹوکولز فالو نہیں کیے جاتے۔ گلوز کے بغیر انجیکشنز دینا، یوزڈ نیڈلز کو غلط ہینڈل کرنا اور میڈیسنز کو اوپن یا کنٹامینیٹڈ انوائرمنٹ میں رکھنا انفیکشن کا پھیلاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3، کنٹامینیٹڈ آئی وی سسٹمز۔ جب آئی وی لائنز، کینیولاز یا ڈرپس کو ری یوز کیا جاتا ہے یا ان کو صحیح طرح مینٹین نہیں کیا جاتا تو انفیکشن سیدھا بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے۔ اس سے ایچ آئی وی ٹرانسفر ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ نمبر 4، انسکرینڈ بلڈ ٹرانسفیوژنز۔ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے پراپر اسکریننگ نہ ہو تو انفیکٹڈ بلڈ کے ذریعے بھی ایچ آئی وی دوسرے انسان تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 5، انجیکشنز کا زیادہ استعمال۔ پاکستان میں انجیکشنز کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری میں بھی جا کر لوگ کہتے ہیں ٹیکہ لگوا کر آنا ہے، جو بہت ہی unnecessary exposure ہے اور یہ رسک کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 6، اویئرنیس کی کمی اور سٹگما۔ لوگوں کو ایچ آئی وی کے بارے میں مکمل معلومات ہے ہی نہیں۔ سٹگما اور ڈر کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، جس سے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ میں دیر ہو جاتی ہے اور انفیکشن مزید پھیل سکتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے، کیا ایچ آئی وی کا علاج ممکن ہے؟ ایچ آئی وی کا کمپلیٹ کیور ابھی تک اویلیبل نہیں، لیکن اینٹی ریٹرووائرل تھراپی ART کے ذریعے وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ نارمل زندگی گزار سکتا ہے اور دوسروں تک وائرس ٹرانسفر ہونے کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایچ آئی وی سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ ہمیشہ نئی سرنج کا استعمال انشور کریں۔ اچھی فارمیسیز سے، بڑی فارمیسیز سے پراپر چیزیں خریدیں۔ اسکرینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن پر زور دیں اور ضرورت کے بغیر انجیکشنز کے استعمال سے پرہیز کریں۔ وقت پر ٹیسٹ اور اویئرنیس اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم قدم ہے۔